بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 21 اکتوبر اور منگل کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں کافی باتیں میں نے بتائی ہیں اور یہ اسی کا تسلسل ہے۔ ایک خبر اس میں نئی ہوگی اور کافی دنوں سے میں نے آپ کو ٹی ایل پی اور خاص طور پہ سانحہ مرید کے بارے میں اپڈیٹ نہیں کیا۔ اب کچھ مزید انفارمیشنز آ گئی ہیں اور ان کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے ذرا سن لیجئے گا کہ تازہ ترین جو اب تک کا ڈیٹا میرے سامنے موجود ہے وہ ہے پنجاب بھر میں جو ٹی ایل پی کے خلاف جو اب تک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس میں اب تک تقریباً 10,000 سے زیادہ کارکنان کو اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کچھ کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے، بلکہ میجورٹی کو ابھی تک عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا، اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت زیادہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ مختلف شہروں سے ہوئی ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ گرفتاریاں لاہور میں ہوئی ہیں، پھر فیصل آباد میں، ملتان میں، بھکر میں، جھنگ میں، بہاول نگر میں، اور اس طریقے سے مرید کے میں بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ سب کی سب گرفتاریاں کر کے ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈالا گیا ہے اور ایک بڑی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، لیکن بہت ساری گرفتاریاں ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 جی، اب جو کچھ ایسے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئے ہیں، کچھ ایسے شواہد سامنے آ گئے ہیں کہ مرید کے میں جو جب یہ آپریشن ہوا، اس آپریشن کے بعد وہاں کا جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا وہاں پہ غائب کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ مخصوص جو ہے فورسز وہ آئیں اور وہاں سے نکلوا لی۔ پنجاب پولیس نے کچھ کام کیا، کچھ اور فورسز نے کیا، اور جتنا بھی ڈی وی آر تھے وہ سارے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ مرید کے عوام کا کہنا ہے، کیونکہ کسی شاپ پہ، کسی فیکٹری پہ، کسی گھر پہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے تھے وہ سب کے سب موسٹلی جو ہیں ڈی وی آر وہ لے گئے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ شواہد نہ سامنے آ جائیں، فوٹیجز سامنے نہ آ جائیں، کیونکہ جو میری بات ہوئی ہے ایک بہت ہی اہم ترین سورس سے، اس نے کہا ہے کہ جی اگر وہ فوٹیج کسی دن بھی لیک ہو گئی، اس دن جو گلیوں میں بازاروں میں ہوا، اور اگر وہ لیک ہو گئی تو وہ اتنا بڑا ان کے لیے دھماکہ ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ایک پولیس ذریعے نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے لوگوں نے گولی چلانے سے انکار بھی کیا اور یہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود چونکہ حکم تھا تو کچلنا تھا، اس لیے اس دن کچلا گیا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ خاص طور پہ غائب کیا گیا ہے، اور یہ بالکل اسی طریقے سے غائب کیا گیا ہے جیسے 9 مئی کا غائب کیا گیا تھا، جیسے 26 نومبر کا غائب کیا گیا تھا، اور آزاد کشمیر کا بھی غائب کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 26 نومبر کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو سیف سٹی کیمراز کی فوٹیج جو ہے، اس کے حصول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اور ابھی تک اس کا ڈیٹا نہیں ملا۔ اسی طریقے سے ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جو کورٹ میں ہوا تھا، اس کا بھی ڈیٹا ابھی تک نہیں ملا ان کو، حالانکہ انہوں نے بھی پیٹیشن فائل کی تھی۔ تو ڈیٹا جو ہے وہ سب سے پہلے غائب کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اسی لیے کہ کسی بھی صورت میں پکڑے نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق اس دن شہریوں نے کافی سارا مواد اکٹھا کیا، اور وہ مواد جو ہے میٹیریل یعنی کہ فوٹیجز اور کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں گلی بازاروں میں، وہ سارے کا سارا پھر کلیکٹ کیسے کیا گیا، اٹھا کر کیسے لے کے گئے، وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اب چونکہ کچھ دن گزر گئے ہیں، لاشیں واپس نہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹی ایل پی کے اب یہ معاملہ اب ٹی ایل پی کا نہیں رہا، بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد بنتا جا رہا ہے، اور اب جو ورثہ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی کل ایک خاتون نے کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے، وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کو لاشیں نہیں مل رہی، اور لاشیں جو ہیں وہ لینے کے لیے، ان کو دینے کے لیے کیا شرائط عائد کی جا رہی ہیں پولیس کی طرف سے، ذرا سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے والد لبیک کی اقصی مارچ میں شریک ہوئے تھے جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نکالا گیا تھا، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالا گیا تھا۔ 13 اکتوبر کی صبح کو پاکستانی فورسز نے گولیاں مار کر سیدھی فائرنگ کر کے میرے والد کو شہید کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہ لبیک یا اقصی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب جب ان کی میت لینے کے لیے گئے ہیں تو وہ میت بھی نہیں دے رہے، اوپر سے دھمکی لگا رہے ہیں کہ مقدمہ درج نہیں کرانا، اور لکھ کے دو کہ حافظ صاحب جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ایسا ہم کبھی بھی نہیں لکھ سکتے، یہ شرائط ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے، یہ بیانیہ ہم نہیں دے سکتے۔ تحریک ہماری پرامن جماعت ہے جس نے ہمیں محبت سکھائی ہے ہمارے ملک سے، ہمیں بغاوت نہیں سکھائی، اور حکومت اپنے اوچھے کنڈوں سے باز آئے اور ہمارے شہداء ہمیں واپس کرے۔ یہ کہتے ہیں جناب، اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شہداء واپس کیے جائیں، ڈیڈ باڈیز واپس کیے جائیں۔ اس طریقے سے اور بھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ ویڈیو اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کر لی گئی ہیں، اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ باہر بھیجا جا رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں اور یورپ میں، اور اس کو اب آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ کچھ پروفیشنلز ہیں، وکلا ہیں، وہ اس کو اقوام متحدہ میں بھی لے جانا چاہتے ہیں، یورپی یونین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور برطانیہ کے اقتدار کے ایوانوں میں، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کے سامنے یہ سارے کا سارا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جینوسائیڈ واچ کو بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بھجوائیں گے، کیونکہ 26 نومبر کا بھی یہی ہوا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوا، اور پھر مرید کے میں بھی یہی ہوا۔ تو اب جو لوگ ہیں وہ بچر آف گجرات سے بچر آف پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت، اور اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور آج تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی خبر بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور جو رپورٹ میری اطلاع کے مطابق لگائی گئی ہے، وہ ہے پنجاب میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اور اس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے جو ایک بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، وہ ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑتے ہیں، اور ان کی اب تک کی کاروائیوں میں صرف 500 سے زیادہ مبینہ مقابلے ہوئے ہیں۔ صرف 2025 کا یہ ڈیٹا ہے، جنوری سے لے کے آنورڈ تک۔ تو یہ تقریباً 500 سے زائد مقابلے ہوئے ہیں، اور 670 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ان مقابلوں میں، پولیس مقابلوں میں، مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور CCD جو ہے وہ ایک متوازی پولیس فورس بن چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس وسیع و عریض اختیارات ہیں، اور وہ کوئی بھی جان لیوا کاروائیاں کر سکتی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ اور یہ انسانی حقوق کمیشن نے یہ رپورٹ مرتب کر لی ہے، اور انہوں نے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اور ان میں متعدد پولیس مقابلوں میں جو ان کے لواحقین ہیں وہ حقائق یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جو پولیس بیان کرتی ہے، یہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بیان کرتا ہے۔ یہ بھی پنجاب کی کاروائی ہے۔ اس سے پہلے 26 نومبر بھی پنجاب اور اسلام آباد شہباز شریف صاحب کی ہی صدارت، انہی کی حکومت میں ہوا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، IG بھی وہی تھے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ تو یہ پولیس آفیسر بھی وہی ہیں، پولیس ٹیم بھی وہی ہے، اور وزراء بھی وہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور معاملہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ادروائز بھی پولیس مقابلوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کمیشن نے اس پہ سخت ترین جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ایک اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل اسرائیل نے بھی اسی طرح کی حرکت کی تھی، اور اسرائیل کے خلاف بھی چونکہ نسل کشی کا الزام اور نیتن کے خلاف لگ رہا ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ڈیجیٹل شواہد جو ہیں وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل کا جو پہلا ہدف ہے وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک ہے، اور یہ ایک جو تازہ ترین جو خاص طور پہ غزہ میں اس وقت ہوا ہے، اس کے بعد یورپی ممالک جو ہیں، اسپین میں، اٹلی میں،
اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور یہ جو نسل کشی کی گئی ہے ان کے الزام میں جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جائے اور نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے. یہی بات جو ہے وہ کی بات کی جا رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے جو سانحہ مرید کے بعد نہ لفظ نسل کشی استعمال ہوا ہے، اور یہ تنظیمات اہل سنت والجماعت جو ہیں ان تمام تنظیمات نے متفقہ طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں ابھی تک ان کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو راضی کیا جائے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف سیاسی جماعتوں ٹی ایل پی پہ پابندی کا جو اقدام اٹھایا گیا ہے وہ بالکل ایک انڈر پریشر کرنے کے لیے ہے جی، کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ یا ٹی ایل پی جو ہے وہ کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث تھیں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں. اگر ہوتا تو یہ کب تک کا یہ اقدام کر چکے ہوتے. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور اس کی ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے یہ کر چکی ہے، اور عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی بل موجود ہے، خاص طور پہ امریکن کانگریس میں پڑا ہے. اور پھر محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی خطوط لکھے جا چکے ہیں بہت سارے، اور اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس میں بھی میٹیریل آلریڈی پڑا ہے، تو اس میں مزید یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. اور خاص طور پہ 28 نومبر سے پہلے اس طرح کا میٹیریل مواد بھیجنا اور اس طرح کی شکایات اور کمپلینٹس جانا اور انفارمیشن جانا یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے. اور اگر یہ معاملہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسرائیل کو اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پریشرائز کرتا ہوتا تھا اور اس کو جینے نہیں دیتا تھا. تو اب وہی والے معاملات جو ہیں وہ بدقسمتی سے ویسے ہی الزامات اب ہم پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ ہے خاص طور پہ اب اس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو لہٰذا جو ملبہ گرے گا وہ پنجاب حکومت اور مرکز حکومت مسلم لیگ نواز کی قیادت پہ گر سکتا ہے. اور کم از کم ایسا نہیں تو عالمی اخبارات کی زینت ضرور یہ چیزیں بنیں گی، یہ خبریں بنیں گی، کیونکہ پہلے ہی جو امریکہ کی جو ہے ایک اشاعتی ادارہ ہے ڈراپ سائٹس، وہ آلریڈی بہت ساری خبریں شائع کر چکا ہے. اور پھر اس میٹیریل میں جو سما ٹی وی کی ہے پوری کی پوری رپورٹ، وہ خاص طور پہ اس کو بھی لیا گیا ہے، کیونکہ سما ٹی وی اس وقت وفاقی وزیر علیم خان صاحب کی ملکیت ہے، اور اگر وفاقی وزیر کا ٹیلی ویژن جو ہے اتنی دھڑلے دار اور دبنگ قسم کی رپورٹ جاری کر رہا ہے، اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ نشر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے اس میں دال میں کافی کچھ کالا ہے. تو اگلی خبر یہ ہے جناب کہ سعودی عرب کا ایک ہنگامی دورہ ایک بار پھر ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا. یہ وزٹ ہے آئندہ ہفتے، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے کے آخر میں چلے جائیں یا اگلے ہفتے کے شروع میں. 3 دن کا وزٹ ہے، اور اس 3 دن کے وزٹ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی ہوں گے، اور دیگر بھی لیڈرشپ ہوگی، اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس وزیر اعظم سعودی عرب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایونٹ سے پیرالل جو ہے جو اصل ملاقاتیں ہیں وہ 2-3 باتوں پہ ہونی ہے، اور اس میں ایک ہے ایکسٹینشن کا معاملہ، اور دوسرا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ. کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کہ سعودی عرب سے 4 ممالک تیار ہیں، اور جب سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پھر باقی بھی سارے تسلیم کر لیں گے، یعنی کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے گا، پیچھے پھر کوئی نہیں رہ جائے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے حال ابھی 17 ستمبر کو وزٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے 17 ستمبر کو، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک مبینہ طور پر ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا، جوائنٹ ڈیفنس مشترکہ جو ہے وہ دفاع کا سمجھوتا ہوا تھا. تو
उस पर भी बात करनी है, लेकिन इतनी जल्दी। और सऊदी अरब के साथ तवातुर के साथ जो है वो विजिट हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त दरमियानी ब्रिज का रोल अदा कर रहा है और सऊदी अरब के ज़रिए ही बातचीत आगे चल रही है। और क्योंकि सऊदी अरब के इसराइल के साथ टॉकिंग टर्म्स हैं, हमारे खुफिया हैं, एलानिया नहीं है, तो इसलिए वाया सऊदी अरब भी हमारे मामला भी चल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।